اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ میری درخواست ہوگی ان صاحب سے جو تفریح میں مصروف ہیں کہ وہ بیٹھ جائیں۔ یہ مسجد ہے، یہ کوئی آپ کی تفریح گاہ نہیں ہے۔ برائے کرم تشریف رکھیں۔ یہاں پہ قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے، کوئی قصے کہانیاں نہیں بیان کیے جا رہے۔ ادب کیجئے مسجد کا، ادب کیجئے قرآن کریم کا، ادب کیجئے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس طرح کی حرکتیں مسجد میں بالکل جائز نہیں ہیں۔ تو یہاں جو میں نے آیت تلاوت کی ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہ ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو بجا لاؤ۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہاری زندگی بخشنے والی چیز کی طرف بلاتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی حکم ملے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم آئے، تو ہم نے اس کو بجا لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کو ہم کسی قیمت بھی، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، اس کو ترک نہیں کر سکتے، اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری مرضی نہیں۔ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے، تو پھر کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی مرضی دکھاتا رہے۔ تو قرآن کریم نے یہی فرمایا ہے کہ جب بھی کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو وہ یہ کہے کہ نہیں، میرے لیے چوائس ہے، اس میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی کر سکتا ہوں۔ آج کل کے دور میں جو اس قسم کے لوگ آ رہے ہیں، جو اپنی عقل کے ذریعے سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم تھا، نہ اللہ کے رسول کو اس کا علم تھا، یہ آئے ہیں ہمیں بتانے کے لیے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کے لیے، تو یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ آئیے دیکھ لیجئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بے شمار مثالیں دی ہیں، اور سب سے پہلے جو مثال ہمیں ملتی ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ کس طرح جب بھی اللہ کا حکم آیا فوراً اس پہ عمل کیا ہے، کوئی تردد نہیں، کوئی تاخیر نہیں، کوئی سوال جواب نہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا ہے تو اس کو قبول کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، یہی مومن کی شان ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام انہوں نے یہی ہمیں نمونہ دکھایا ہے کہ وہ فوراً اللہ کے حکم کو بجا لاتے تھے، اس لیے کہ ان کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو یہاں پر پہنچائیں۔ اس دنیا میں اس کام کے لیے بھیجے گئے تاکہ وہ اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچائیں، انسانوں تک پہنچائیں، اور اس انسانیت کو جاہلیت کی دلدل سے نکال کر ہدایت کے مرغزار میں لے آئیں۔ یہاں پہ ان کو وہ خوشیاں حاصل ہوں، یہاں وہ اللہ کی اطاعت حاصل ہو، یہاں پہ اللہ کی نعمتیں حاصل ہوں، یہاں پہ اللہ کا امن حاصل ہو، اسی صورت میں کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں گے۔ آئیے دیکھ لیجئے کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ، کہ ان جنہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، لیکن ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے یہ، لیکن وہ اپنے کام میں جٹے رہے، کام میں لگے رہے، پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ اب اس قوم کو ڈبو دیا جائے گا، اس قوم کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ کوئی نہیں بچے گا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام
جب دیکھ رہے ہیں کہ طوفان آ گیا ہے، موجیں تپیڑے کھاتے ہوئی آ رہی ہیں اور کہیں سے کہیں جا رہی ہیں، اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں اور اس کو بلاتے ہیں کہ ونید، کہ میرے بیٹے آ جاؤ، کسی یا اونچی جگہ پہ چڑھ جاؤ یا نکل آؤ، تو کہتے ہیں کہ نہیں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں کسی اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا، اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر کوئی نہیں بچتا ہے، تو تم بھی نہیں بچتے ہو۔ تو دیکھ لیجئے، ایک طرف بیٹے کی محبت ہے، دوسری طرف اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی طرف سے یہ عذاب آ چکا ہے، اس قوم کو تباہ کرنے کا حکم صادر ہو چکا ہے، اب کوئی نہیں بچے گا، بچے گا تو وہی بچے گا جو اللہ کے حکم ماننے والا ہے، اللہ کے رسول کی بات کو ماننے والا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا بھی کہ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، التجا کی، مانگا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر کا ہے، میرے گھر میں سے ہے، میرے خاندان میں سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو ہی احکم الحاکمین ہے۔ انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی تواضع کے ساتھ اللہ کے صفات بیان کرتے ہوئے کہ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو جواب کیا ملا؟ اللہ کی طرف سے جواب یہی ہے، قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے، نوح تمہارا بیٹا تو ہے لیکن وہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے نقش قدم پر نہیں ہے، ایمان نہیں لایا، اللہ کو نہیں مانا، اللہ کے رسول کو جو اس کا باپ ہے اس کو بھی نہیں مانا، تو اسی لیے پھر اس کے لیے وہی سزا ہوگی جو دوسروں کے لیے ہے۔ تو اللہ کے نزدیک کوئی اقربا پروری نہیں ہے کہ یہ رسول کا بیٹا ہے، یہ رسول کی بیوی ہے، نہیں، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے، کافر ہے تو کوئی بھی ہو۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا، تو اللہ کا حکم آ گیا کہ اس کو بھی لے جاؤ، اور ایک ہی موج آئی اور اس نے زور سے تھپڑ مارتے ہوئے اس کو وہیں سے کہیں لے گیا۔ اسی لیے نوح علیہ السلام اپنے رب کو پکار رہے ہیں، لیکن رب کا فیصلہ ایک ہی ہے، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ تمہارا بیٹا تو نہیں ہے، تمہارے گھر سے نہیں ہے، جب تمہارے نقش قدم پر ہی نہیں ہے تو کیسے ہوگا؟ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کا عمل ہی نیک نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لایا، اللہ کے رسول کو نہیں مانا، تو وہ صالح کیسے ہو سکتا ہے، نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ساتھ میں ڈانٹ بھی پڑ گئی، یہ بھی کہہ دیا، إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، نوح سن لو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھو جاہلوں میں سے مت ہو جانا، تمہیں خود سوچنا چاہیے کہ تمہارا بیٹا جب تمہارے نقش قدم پر نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، تمہارا بیٹا ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، وہ کافر ہے تو کافروں کے ساتھ ہی جائے گا۔ تو دیکھ لیجئے کہ نوح علیہ السلام نے اس کے بعد کچھ نہیں کہا، فوراً اس کو قبول کر لیا اپنے رب کی بات کو کہ رب کا فیصلہ ہے تو اسی پہ ہی چلنا ہے، رب کا حکم ہے تو اسی کو ماننا ہے، رب کی بات ہے تو اس سے روح گردانی نہیں ہو سکتی، اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ نہیں میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا۔ ان کا بیٹا بھی گیا، ان کی بیوی بھی گئی، لیکن اللہ کا جو فیصلہ ہے وہی ماننا پڑا۔ تو نوح علیہ السلام نے یہی فیصلہ کر لیا کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، جو اللہ نے کہہ دیا ہے اس کو ماننا ہے، اس کو قبول کرنا ہے۔ آئیے دیکھیے اگلا مقام بھی، ابراہیم علیہ السلام کا بھی معاملہ ان کے بیٹے کا ہی معاملہ ہوا، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کہ جب اللہ کا حکم ہوا کہ جاؤ اپنے اس دودھ پیتے بچے اور اپنی بیوی کو مکے کی اس بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دو، جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، جہاں سبزے کا ایک پتا نہیں ہے، وہاں چھوڑاؤ۔
آج ہم میں سے کسی کو کہہ دیا جائے تو وہ تو چیخنے چلانے لگے گا، احتجاج ہوگا، لیکن یہ تو اللہ کے نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، ان کا معاملہ ہے، تو وہ تو جو ہر معاملے میں، ہر مقام میں، ہر مرتبے میں ان کا معاملہ یہی ہے کہ اللہ جو تیرا حکم، جو تیرا فیصلہ۔ تو پھر اپنے اس بچے کو، اس شیر خوار بچے کو جو ابھی ماں کا دودھ پی رہا ہے اور اس کی ماں کو وہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں، تو جانے لگتے ہیں تو وہ پکارتی ہے، ماں ہاجرہ پکارتی ہیں کہ مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اے ابراہیم، یہ کس مقام پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ نہ جہاں پہ پانی ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی بندہ ہے، نہ بندے کی ذات ہے، یہ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا، چلتے چلے گئے، مڑ کے دیکھا بھی نہیں کہ کہیں بچے کی محبت امڑ نہ آئے، کہیں بچے کا پیار نہ آ جائے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو کرنا ہے۔ وہ بھی اللہ کی بندی جب وہ سنتی ہے تو یہی پوچھتی ہے، کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ جاؤ؟ کہا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو وہ اللہ کی بندی کیا کہتی ہے؟ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ استسلام، پوری طرح قبولیت، پوری طرح اس کو ماننا، یہ ہے اللہ کے بندوں کی بات۔ یہ ہے کہ وہ خاتون وہی اپنے بچے کے ساتھ اسی بے آب و گیا میں بیٹھ جاتی ہے، اور پھر اسی بچے کے قدموں سے وہ پانی کا کنواں یا پانی کی آبشار امڑ آتی ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہاجرہ اس کو نہ گھیرتی تو آج ایک وہ چشمہ ہوتا جو جاری رہتا، لیکن اس کو کرنے سے پھر وہ ایک کنویں کی شکل اختیار کر لیا جو آج تک جاری ہے۔ یہ ہے اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ، جو اس کی بات کو مانتے ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی یہ امتحان ختم نہیں ہوا، ان کا یہ آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ پھر یہی بیٹا جب بھاگ دوڑنے لگا، اس وقت پھر آ گیا، حکم آ گیا کہ اے ابراہیم اس کو ذبح کر دو۔ دیکھ لیجئے انبیاء کرام کے اوپر ابتلاعات بھی آتی ہیں تو کیسی آتی ہیں۔ اگر ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو تو کوئی کرے گا؟ کیا اتنا ایمان ہے، اتنی طاقت ہے؟ تو ظاہر ہے کہ انبیاء کرام کا معاملہ تو اور تھا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، کہ جب وہ بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچ گیا، ان کا بیٹا اسماعیل، تو انہوں نے اپنے بچے سے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، کہ اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ فانظر ماذا ترى، یہ نہیں ہے کہ تمہاری رائے کیا ہے، نہیں، تم اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو بیٹا بھی کون تھا؟ یہی اسماعیل، جس کے قدموں کے تلے وہ زمزم نکل آیا تھا۔ تو یہی وہ اسماعیل ہے، وہ یہی کہتے کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کس ماں کا بیٹا ہے، کس باپ کا بیٹا ہے؟ کہتا ہے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر ڈالیے، میرے حکم ہے اگر ذبح کرنے کا تو میں ذبح ہو جاؤں گا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے تو مجھے ماننا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے ثابت قدموں میں پائیں گے، صابر پائیں گے، میں حرکت نہیں کروں گا، میں ہلوں گا نہیں، آپ چھری پھیر دیجئے میری گردن پر۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ اور فرمائیں کہ جب دونوں تیار ہو گئے، ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا، اس کی پیشانی کے بل لٹا دیا کہ کہیں
اس کے چہرے کو دیکھ کے کہیں پیار نہ آ جائے۔ تو وہیں سے پھر جب اللہ نے دیکھ لیا کہ باپ بیٹا دونوں تیار ہو گئے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو خواب میں نظر آیا ہے آپ کو، نہ بیٹے نے کہا نہ باپ نے کہا، دونوں تیار ہیں اللہ کے حکم کے اوپر چلنے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو پھر آواز آ گئی اللہ کی طرف سے، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ان صدقت الرؤیا، تو نے اب خواب کو سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی محسنین ہیں، یہ لوگ احسان کرنے والے ہیں، اللہ کی بات کو من و عن ماننے والے ہیں، یہ ہیں وہ اللہ کے بندے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہی وہ بہت ہی کھلی ہوئی امتحان تھا، آزمائش تھی ابراہیم کی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ہے وہ ان لوگوں کا معاملہ کہ جو کہ اللہ کے بندے، اللہ کو ماننے والے، اسی لیے انہوں نے کبھی کوئی تردد نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی پس و پیش نہیں کیا، کوئی پیچھے نہیں ہٹے، فوراً اس پر عمل کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے اتنا بڑا مقام رکھا ہے۔ آئیے دیکھ لیجئے ہمارا کام، ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے، کیا ہم نے اس پر عمل کیا؟ کیا ہم نے اللہ کی بات کو مانا؟ کیا ہم نے اللہ کے رسول کی بات کو مانا؟ غور کر لیجئے گا، کیا آپ نے، ہم نے کیا اللہ کی بات کو مانا ہے یا نہیں مانا؟ یہی تو اصل بات ہے جو کہا جائے استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کی بات کو قبول کر لو، مان لو، اللہ کے رسول کی بات کو مان لو۔ وہ تمہیں کیا کہتے ہیں؟ وہ تمہیں تو اسی طرف بلاتے ہیں، لما یحییکم، جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے۔ ان کی بات سے تو زندگی ملے گی، عافیت ملے گی، امن و امان ملے گا، سکون و اطمینان ملے گا، لیکن ان کی بات کو نہیں مانو گے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے، جنگ و جدال ہے، قتل و غارت ہے، خون ریزی ہے، لا قانونیت ہے۔ کیوں؟ تم اللہ کی نہیں مانتے، اللہ تمہاری بھی نہیں مانتا، تمہیں بھی نہیں مانے گا۔ اسی طرح دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، آپ کی مثال بھی ہمارے لیے بہترین مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیے، ان کو بتائیے کہ عذاب آنے والا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، گھر سے گئے، صفا کی پہاڑی پر چڑھے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو سنو میری بات، پہلے تم جان لو کہ میں کون ہوں، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں۔ انہوں نے یہی کہا کہ آپ اس صادق اور امین ہیں، آپ پر کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی آپ نے کوئی غداری نہیں کی، آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے، ایک لشکر آ رہا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں مانیں گے، تمہاری بات ضرور مانیں گے، اس لیے کہ ہم نے کبھی بھی تمہیں جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے، تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، سچے آدمی ہو، تو ہم کیسے تمہیں بھلا سکتے ہیں، کیسے تمہارا انکار کر سکتے ہیں؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، میں ایک بہت بڑے عذاب کی تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں کہ اگر تم یہ شرک نہیں چھوڑو گے، بتوں کی پوجا نہیں چھوڑو گے، جاہلیت کے رسم و رواج نہیں چھوڑو گے، یہ خرافات نہیں چھوڑو گے، تو پھر وہ عذاب تم پر آ کر رہے گا۔ انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید۔ ابو لہب نے کہا تبا لک الہذا جمعتنا، ابو لہب آپ کا چچا ہے لیکن وہ کفر میں ہی مر گیا کہ اس نے کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے اسی لیے ہمیں بلایا تھا،
اس لیے تمہیں ہمیں جمع کیا تھا۔ تو یہی چیز جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے بھی نوٹ کر لی، اور اس کے لیے پھر قرآن کریم کی وہ آیات نازل ہو گئیں کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ اس کے ٹوٹیں گے، ابو لہب کے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہی دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو آپ کو حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو فوراً اس پر عمل کیا۔ یہ نہیں کہا کہ لوگ نہیں مانیں گے، یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ بہت ہی ضدی ہیں، ڈھیٹ ہیں، نہیں، فوراً کیا۔ تو اسی لیے پھر ہمیں یہی حکم دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا، أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، کہ یہ ہیں وہ لوگ انبیاء کرام اور رسل کرام جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، تو آپ بھی ان کے طریقے کے مطابق چلیے۔ تو آپ کو بھی یہی حکم ہوا، اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ تمہارے لیے ایک اللہ نے بہترین نمونہ بنا دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ فرمائیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ رکھا ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے امید رکھتا ہے اور جو قیامت کے دن سے ڈرتا ہے، اس کے لیے۔ جو نہ اللہ سے ڈرتا ہے نہ قیامت کے دن کا خوف ہے، وہ کیا دیکھے گا؟ اس کا اسوہ حسنہ تو کوئی اور ہے، وہ تو کسی اور کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، وہ کسی اور کو اپنا نمونہ سمجھتا ہے، وہ اور کسی کو اپنا قدوہ سمجھتا ہے، وہ تو نہ اللہ کی مانتا ہے نہ اللہ کے رسول کی مانتا ہے۔ وہ اسی لیے کہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں، مسلمان میرا نام ہے، تو میں تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہی تو غلطی ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، جب تک کہ ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی۔ اسی لیے پھر اے مسلمانوں، اے میرے بھائیوں، یہی سمجھ لیجئے کہ جب ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، تبھی ہمارا معاملہ صحیح ہوگا۔ جہاں اللہ کی نہیں مانیں گے، اللہ کے رسول کی نہیں مانیں گے، تو پھر کوئی مسئلہ صحیح نہیں ہوگا۔ دنیا بھی غارت، آخرت بھی غارت، دونوں برباد ہو جائیں گے۔ تو یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہ ایمان والو اللہ کی بات کو مان لو، اللہ کے رسول کی بات کو مان لو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب کہ وہ تمہیں پکاریں کس کی طرف؟ وہ چیز جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، جو تمہیں زندگی دیتی ہے، جو تمہیں امن و امان دیتی ہے، جو تمہیں خوشباشی دیتی ہے، فراوانی دیتی ہے، ہر چیز دیتی ہے۔ نہیں مانو گے تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ پھر اللہ کا عذاب اس طرح آتا ہے کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کے عذاب میں گر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنی میں اللہ کی بات کو مان لیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کو قبول کر لیں۔ ان کی اطاعت کے ساتھ ہی ہمارے لیے زندگی ہے، انہی کی اطاعت کے ساتھ ہی ہمارے لیے آخرت ہے، انہی کی اطاعت کی وجہ سے ہی اللہ کے وعدے پورے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم وأنه إليه تحشرون. عباد الله، الاستجابة لأمر الله تعالى دليل على الإيمان والاستسلام، والسرعة فيها دليل على قوة الإيمان وتمام الاستسلام، وعدم الاستجابة لأمر الله دليل على الكفر والنفاق، والتباطؤ فيها دليل على مرض القلب بشيء من النفاق. ومن قرأ سير الرسل عليهم السلام وجد سرعة استجابتهم لأمر الله تعالى، لأنهم أكمل البشر إيمانا وأصلحهم قلوبا وأعلمهم بالله تعالى. ومن هذه الأمثلة نجد مثالا واضحا لنوح عليه السلام، لأنه كما قال له تعالى قام بدعوته استجابة لأمر الله تعالى، والصبر على الأذى فيها 1000 سنة إلا 50 عاما. ولما أغرق قومه ومات ابنه أمامه سأل الله تعالى النجاة لابنه بأسلوب في غاية الأدب، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فأجابه الله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فبادر نوح عليه السلام بالاستجابة لموعظة الله تعالى له رغم أنه فقد ابنه، لكن رضا الله تعالى ومحبته أعظم في قلب نوح من محبته لابنه. وقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ويتكرر هذا الابتلاء في الولد مع الخليل إبراهيم عليه السلام، حين أمره الله تعالى أن يضع رضيعه وأمه في واد غير ذي زرع ليس فيها طعام ولا شراب ولا إنس، مع أن هذا الولد جاءه على كبر وليس له غيره. فأسرع الخليل عليه السلام إلى مكة مستجيبا لأمر الله، ووضع الولد وأمه، ثم قف إبراهيم منطلقا لأمر الله تعالى. فقالت أمه يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. ثم رجعت، ولما كبر الغلام كان البلاء أعظم في أمر الله تعالى لإبراهيم،
أن يذبح ولده إسماعيل، فلم يراجع ربه سبحانه في هذا الأمر العظيم، ولم يتقاعس عنه، ولم يسأل عن حكمته ومراده بذلك، بل بادر مستجيبا لأمر الله، وأخبر إسماعيل بذلك، فاستجاب الولد كما استجاب أبوه، وعده بالصبر على الذبح، فما أبيته من مثال على استجابة الرسول عليهم السلام لأمر الله. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. ومن الخليل عليهم السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما أمر بذلك أمر بأن قال الله تعالى لما نزلت عليه هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سعد الصفا، فهتف: يا صباحاه، فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه، فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من صفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. فإذا كان هذا هو حال الرسل عليهم السلام في الاستجابة لأمر الله تعالى، فهم قدوة البشر ويجب التأسي بهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وأمرنا باتخاذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسوة، وهو أسرع الناس استجابة لأمر الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فحري بكل مؤمن إذا علم بالأمر من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبادر بالاستجابة ليفوض برضا الله تعالى وجنته. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين،
وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم ردهم إلى بيوتهم سالمين غانمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم سدد رميهم وقوي عزيمتهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود، يهود الغاشمين الظالمين القتلة الجورة الخائنين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.